یہ چاند جیسے آج چاند رات ہے نا، تو یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، ہلال اسی کو بولتے ہیں. کل ہلال نہیں رہے گا، پہلی کا ہلال، اور 14ویں کا بدر کہلاتا ہے. یہ ایک معلوماتی بات ہے، لکھ لو اس کو. بدر کامل، پہلی کا ہلال اور 14ویں رات کا بدر کہلاتا ہے. اور یہ بیچ میں قمر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کچھ اس کا ہے، پتہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہو تو مجھے بتا دینا. وہ ہلال اور بدر کا پتا تھا تو بتا دیا میں نے. جو قمر بھی عربی لفظ ہے، ہلال بھی عربی ہے، بدر بھی عربی لفظ ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بدر سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ بدر جو ہے نا وہ پورا چاند ہے، اور چاند کے جتنے بھی ادوار پورے ماہ میں گزرتے ہیں نا، جتنے بھی اس کے پیریڈ، ان سب میں زیادہ حسن 14ویں کے چاند میں ہوتا ہے. تو مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے نا کہ تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. یعنی میرے اندھیرے دل کو عرب، ماہ عرب یعنی عرب کے چاند کا جلوہ چاہیے. یہاں ماہ عرب سے مراد سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو 14ویں کے چاند تیری چاندنی مجھے نہیں چاہیے. تو 14ویں کا چاند جو کامل ہوتا ہے، بدر کامل کہلاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لک بدر فی وجہ الاجمل خط حال مہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل. وہ آخری سب بھول گیا میں. وہ جو 4 زبانوں میں کلام ہے نا، لم یأت نظیرک فی نظر، اس میں یہ کہ آپ کا جو چہرہ زیبا ہے وہ گویا 14ویں کے چاند کی طرح ہے. تو اس لیے وہ بدر لک بدر فی وجہ الاجمل، نہیں، آپ کے چہرے زیبا میں گویا 14ویں کا چاند اتر آیا ہے. شاید یہ اس کے معنی بنیں گے. 14ویں کے چاند سے تشبیہ نہیں دی، تو 14ویں کا چاند سے واقعی تشبیہ دیتے ہی کیسے؟ کہ چاند جو چمک رہا ہے وہ تو سرکار کے نور سے چمک رہا ہے نا. وہ کسی نے کہا نا، چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جوابات جو ہے نا دینا، جو ہے یہ بڑے سے بڑا مفتی ہو نا، اس پر بھی کیا، مجتہد پر بھی، جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے، جو 100 سے کچھ اوپر ہوئے ہیں دنیا میں مجتہد اسلام میں، تو وہ جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے. باقی اب جتنے مفتی پائے جاتے ہیں نا، یہ سب مفتی ناقل، لیکن ناقل یہ عوامی اصطلاح نہیں ہے، مفتی ہے لیکن وہ مفتی ناقل ہوتے ہیں. یہ مجتہد جو فتویٰ دیتے ہیں نا، اس کی روشنی میں دیتے ہیں. جیسے ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی مذہب کے مطلب دائرے میں رہ کر ہی مفتی جو وہ فتویٰ دے گا. اس کے بہرحال اصول بنے ہوئے، اس کے مطابق دے گا. تو یہ مفتی ناقل کہلاتا ہے. یہ مفتیان جتنے بھی ہیں نا، یہ سب مفتیان کرام یہ ناقلین ہیں. اصل مذہب جو ہے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کا، تو یہ حنفی مفتیان کرام جو ہیں یہ اس کی نقالی کرتے ہیں. اس کو نقل، یہاں نقالی سے مراد وہ نقل نہیں ہے، بلکہ نقل منتقل کرنا، لکھ کر دینا، اس سے مسئلہ اخذ کر کے نکال کر سمجھانا، بتانا، کھولنا، واضح کرنا وغیرہ وغیرہ. تو 48 سوالات امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 48 سوالات کیے گئے. 3 حصے کر لو، 16 یا 48، تو 32 کے جوابات نہیں دیے، 2 16 کے نہیں دیے، صرف 1 16 کے دیے. 1/3
سوالات کے جوابات آپ نے ارشاد فرمائے. تو نعوذ باللہ ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ کیا مطلب اتنے بڑے مفتی ہو کر، تو واقعی مفتی تھے، مجتہد تھے. دنیا کا کوئی مفتی اس وقت ان کا مقابلہ کیا؟ دنیا کے سارے مفتی جو نا اس وقت جتنے بھی دنیا میں روئے زمین میں مفتی ہیں وہ ایک پلڑے میں بیٹھ جائیں اور ایک پلڑے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماؤ تو وہ سب پر بھاری ثابت ہو. اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مجتہد تھے. مجتہد جو ہوتا ہے وہ بہت 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 بڑا عالم ہوتا ہے. اس کے مقابلے کا عالم صدیوں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، مجتہد کے مقابلے کا عالم. اعلیٰ حضرت فرماتے صدیوں سے دنیا جو ہے مجتہد سے خالی ہے. تو 100 سے کچھ اوپر مجتہد ہو گئے اب بھی کوئی. لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ علماء فرماتے کہ مجتہد فی المسائل تھے. اعلیٰ حضرت کی فقاہت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی بہت علمی وہ معلومات رکھتا ہو، دسترس ہو، اس کو کچھ سمجھ آتی ہو، تو وہ اگر فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرے نا دیانت داری کے ساتھ، تعصب کی عینک اتار کر، خلوص کا چشمہ چڑھا کر، اگر وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو پڑھے تو میرا خیال ہے اس کی عقل حیران رہ جائے گی. اور میرا وہ جو میں نے مجتہد فی المسائل کی جو بات کی نا، اگر وہ بات ضمیر شخص ہوا، تعصب نہیں ہوا، تو وہ بولے گا نہیں یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. ایسی ایسی گتھیاں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سلجھائی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر وہی فتاوی رضویہ پڑھ کر میرے آپ جیسے کو اندازہ نہیں ہوگا. اپنے کو تو پلے ہی نہیں پڑتا نا. جن کو کچھ پلے پڑتا ہو، سمجھ آتی ہو، تھوڑی بہت فقہ کی معلومات ہو، تو تھوڑی سی عربی الفاظ سمجھتا ہو، فارسی کے کچھ الفاظ سمجھتا ہو، اردو اچھی جانتا ہو، وہ اگر غور سے دیکھے گا نا تو وہ سمجھ لے گا کہ نہیں یار یہ کوئی عام مولانا نہیں ہے اعلیٰ حضرت، جو یہ کوئی چیزیں دیگر است، یہ چیزیں دیگر است، یعنی یہ کوئی اور ہی چیز ہے. ایسے بڑے عالم تھے. اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کرے اور ہمیں علم دین کی بھیک مل جائے ان کے صدقے میں. خدا کی قسم میرے آقا اعلیٰ حضرت کی فقاہت اور علمیت کا آدھا ذرہ مجھے مل جائے تو میرا گمان ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن جاؤں. اگر آدھا ذرہ مجھے مل جائے تب کی بات ہے. اتنے بڑے عالم تھے. ایک مطلب میں نے آپ کو ایک مثال دی، اتنے بڑے عالم تھے اعلیٰ حضرت کہ ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم سیکھنے چاہیے، بہت سارے فنون پر مہارت حاصل ہو جائے، پھر جا کر ان کے فتاوی رضویہ کے کئی فتوے جو ہے نا وہ اس کے بعد سمجھ میں آئے، ورنہ سمجھ ہی نہ آئے. اپنے خود سر سے گزر جاتے، نہیں پلے پڑتے ویسے تو فتوے. اس میں بہت فنون سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اتنے بڑے عالم تھے. بس اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ان کا دامن ہاتھ میں آیا الحمدللہ. بس اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے تو انشاءاللہ یہ ضرور سرکار کے قدموں تک پہنچا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یقینی معلومات ہوگی تو ہی جوابات دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے کہہ دوں گا لا اعلم. اب وہ عام آدمی کو لا اعلم کہنا بھی نہیں آئے گا، نہ عام آدمی کے سامنے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہو. لا اعلم میں سمجھے گا کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. یا اگر واقعی آپ کی نیت ہے کہ آپ معلوم کر کے بتانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ معلوم کر کے بتا دوں گا. ورنہ خامخواہ آپ بولیں گے معلوم کر کے بتا دوں گا اور ذہن میں یہ کہ یار یہ کہاں اس کو ڈھونڈیں گے بعد میں، اور کہہ دیا کہ معلوم کر کے بتا دوں گا اور یہ نیت ہے کہ معلوم کر کے نہیں بتاؤں گا، تو پھر یہ گناہ گار ہوگا بولنے والا ایسا کہ اس نے مطلب جھوٹ بولا نا اس کو. یہی تو وعدہ خلافی ہے. اصل وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ ایسی بات کہہ دینا کہ جس کو کرنا نہیں ہے اس نے، یعنی ایسا وہ بول دینا کہ میں جیسے کہ اجتماع میں جمعرات کو آپ تشریف لائیے، ضرور حاضر ہوں گا، بالکل پکا. اور دل میں یہ کہ میں یہ جواب نہیں دوں گا نا مولانا پھر جان نہیں چھوڑے گا، یوں بول دیتے نا ضرور آؤں گا، ضرور فکر مت کرو بالکل آؤں گا، یہ ہے. اور دل میں ہے کہ نہیں جاؤں گا، یہ ہے وعدہ خلافی. اور جو وعید ہیں حدیثوں میں ہے نا کہ نہ اللہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، اور دنیا وہ سارے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی لعنت، کیا کیا اس میں وعید ہے. یہ ایسوں کے لیے جو اس طرح وعدہ خلافی کرتے، جو واقعی وعدہ خلافی ہو.
قافلے میں سفر